السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم کہاں پر تھے جب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اس محل میں جگہ دی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے یوسف کو علم اور حکمت دیا۔ جب یوسف علیہ السلام جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے تو وہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگے، تو بادشاہ کی بیوی نے اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو گئی اور اس نے یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی اور دروازے پر بھی تالے لگا دیے اس نے تالے لگا دیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میرے رب نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا ہے، میں تو کنویں میں تھا، وہ مجھے اٹھا کر محل میں لے آیا، تو اب میں اس رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ پر جذبات یوسف علیہ السلام کے اندر بھی آئے، وہ بھی جوان تھے اس لیے جذبات ان کے اندر بھی آئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو گناہوں سے روک دیا کیونکہ وہ ہمارے نیک بندے تھے۔ پھر یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے تو اس نے پیچھے سے پکڑا تو کرتا کا پیچھے کا کپڑا پھٹ گیا۔ اچانک دروازہ کھل گیا، جب دھڑ دھڑ کی آواز آئی تو راجا وہاں آ پہنچا۔ دونوں وہاں کھڑے تھے۔ یوسف علیہ السلام کچھ بولتے کہ اس سے پہلے وہ بادشاہ کی بیوی جس کا نام زلیخا بتایا گیا ہے، اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی کو آپ نے گھر میں رکھا، اس کو اچھا ٹھکانہ دیا اور وہ آپ ہی کی بیوی پر نظر ڈالنے لگے، دروازہ بند کر لے تو اس کی سزا بتائے کیا ہوگی؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اس نے مجھے برگلانے کی کوشش کی ہے۔ بادشاہ حیران ہو گیا۔ تو قرآن فرماتا ہے ایک بچہ نے جو بادشاہ کے ہی خاندان میں تھا، وہ بہت ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے ہیں۔ وہ آگے بھاگ رہے تھے اور پیچھے سے کرتا کھینچا گیا، اور اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گنہگار ہیں۔ تو دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، تو بادشاہ سمجھ گئے کہ یہ ہوشیاری میری بیوی کی ہے۔ بادشاہ نے بیوی سے کہا یہ تیری حرکت ہے، تو بہت چالاک ہے، اور کہنے لگا کہ یہ تیری ہی نہیں بلکہ تم عورتیں ہوتی ہی چالاک ہو۔ لیکن اب بادشاہ کو اپنی عزت کا بہت خطرہ ہو گیا، تو اس نے یوسف سے کہا یوسف تو اس معاملے کو چھوڑ دے، اور بیوی سے کہا تو بھی توبہ استغفار کر، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، غلطی تیری ہے، تم معافی مانگ لو، اور یوسف سے کہا تم اس بات پر مٹی ڈال دو۔ لیکن جو 2-4 لوگ وہاں پر موجود تھے ان کے ذریعے ایک دوسرے کو بتاتے بتاتے یہ بات پھیل گئی، اور پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی، اور خاص کر عورتیں کہنے لگی کہ بادشاہ کی بیوی غلام پر عاشق ہو گئی۔ اب بادشاہ کی بیوی کہتی ہے بات تو پھیل ہی گئی ہے، اور پہلا جو الزام عاشق کا لگا ہے اسے تو میں جھٹلا نہیں سکتی، لیکن دوسرا جو الزام لگا ہے غلام پر عاشق ہو گئی، تو اس الزام کو میں پورا کرنا چاہتی ہوں۔ اب میں شہر کی تمام عورتوں کو بلا کر یوسف کی زیارت کرواؤں گی کہ میری جگہ تم بھی ہوتی تو عاشق ہو جاتی۔ تو اس نے شہر کی بڑی بڑی عورتوں کو دعوت دی، یہ نہیں کہا کہ یوسف کو دکھانا ہے، ان کو کھانے پر دعوت دی، سب کے لیے انتظام کیا گیا، اور وہ بڑے بڑے گھرانے کی جو عورتیں تھیں وہ بیٹھ گئی اور ہاتھ میں چھری پکڑا دی، چھری پکڑائی پھل کاٹنے کے لیے، اور اسی دوران یوسف سے کہا یہاں سے نکل کر جاؤ، سامنے سے گزرنے کے لیے کہا۔ قرآن کہتا ہے جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بہت عجیب سمجھا، اور پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھوں کو زخمی کر دیا، اور کہنے لگی اللہ کی قسم یہ انسان نہیں، ہم نے ایسا انسان نہیں دیکھا، یہ کوئی آسمان کا معزز فرشتہ ہے جو انسان کی شکل میں زمین پر نازل ہوا ہے۔
تو فوراً زلیخا کہنے لگی یہ ہے وہ جن کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، اور کہا کہ ہاں اللہ کی قسم میں اس پر عاشق ہوئی تھی، میں نے اسے برگلایا تھا، اور اگر اس نے میری خواہش پوری نہیں کی جو میں اس کو دعوت دے رہی ہوں تو اس کو میں جیل میں کوٹھری میں ڈلوا دوں گی، اس کو کوٹھری میں ڈال دیا جائے گا اور یہ رسوا ہو جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام اب مجبور ہو گئے اور اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے ساری زندگی جیل کی زندگی اس برائی سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر اللہ سے توفیق مانگنے لگے کہ اے اللہ اگر تو نے میری حفاظت نہیں کی تو میں انسان ہوں، میں اس کے طرف مائل ہو جاؤں گا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اللہ نے ارادہ کر لیا کہ میں اسے بچاؤں گا۔ اب یہ بات پوری پھیل گئی تو لوگ کہنے لگے کہ اگر یوسف غلط ہے تو وہ جیل میں کیوں نہیں ہے؟ تو بادشاہ نے اپنی بیوی کو بچانے کے لیے کہا کہ جھوٹا کیس چلا کے ان کو جیل میں ڈال دو۔ بالآخر بادشاہ نے انہیں جیل میں ڈال دیا۔ اب وہ جیل میں چلے گئے اور وہاں زندگی گزارنے لگے۔